اگین ویلکم ٹو SPOFIT چینل. ہم لوگ سیکنڈ پارٹ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اور اس میں عدنان بھائی ہم لوگ چاہیں گے کہ دیکھیں 11 کھلاڑی جو ہے وہ تو ٹیم میں چلے جاتے ہیں, 30 کا کیمپ دیا جاتا ہے, اور ہزاروں وہ ہوتے ہیں جو 30 میں بھی نہیں آ پاتے. آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ جو اس میں ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ کچھ آفیشیٹنگ لائک ریفری ہوتا ہے, ٹیبل ریفریز ہوتے ہیں, یا ڈفرنٹ آفیشیٹنگ کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, لیکن جو کوچ ایجوکیشن ہے یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے جو ساری ٹیم کو لے کے چلتی ہے. تو یہ تھوڑا سا بریف کریں گے کہ جو لوگ نہیں کھیل پاتے ہیں وہ کس طریقے سے کس کس فیلڈ کو ہاکی میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں. جی بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے, اور میں آپ کو صرف بتاتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر یورپ میں ہر گورننگ باڈی کا ایک اپنا کوچنگ پروگرام ہوتا ہے, ہر کسی کا اپنا امپائرنگ پروگرام ہوتا ہے, ٹیکنیکل آفیشر کا اپنا پروگرام ہوتا ہے جس میں لوگ سکھاتے ہیں, پرکھتے ہیں, آپ کی پریکٹس کراتے ہیں, اور پھر جو ٹاپ کے نکلتے ہیں جس طرح کلاس میں ہوتا ہے کہ ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ ملتی ہے واٹ ایور, اسی طرح ہوتا ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی پروگرام ہے ہی نہیں, کوچنگ کی ایجوکیشن کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں کوئی پرفارمنس ہیڈ ہی نہیں ہے, یا ہیڈ آف ہاکی نہیں ہے, یا سم تھنگ ڈائریکٹر کوئی نہیں ہے. جس کی مرضی آتی ہے وہ کوچ اناؤنس کر دیتا ہے. ابھی دیکھیں کوچ اناؤنس ہوئے ہیں وہ فیڈریشن کی مرضی سے ہوتا ہے. اگر آپ آئیں گے شاید بھائی تو آپ اپنے دوستوں کو لگا دیں گے, دوسرا آئے گا وہ اپنے دوستوں یاروں کو لگا دے گا. کبھی بھی یہ لوگ ایک ایڈ نہیں دیتے ہیں, اوپن نہیں کرتے ہیں کہ ہم کو پاکستان یا جونیئر ٹیم کے لیے کوچنگ اسٹاف کی ضرورت ہے, آپ اپلائی کریں. کوئی کبھی آپ نے دیکھا کبھی اپنی کوئی جاب کہیں ویکینسی آئی ہو پاکستان ہاکی فیڈریشن کی طرف سے کہ کوئی یہ چاہیے ہم کو یا بندہ کچھ چاہیے, کبھی بھی نہیں آئی ہوئی. نہیں ایسا کبھی بھی نہیں. جی کیونکہ ہم لوگوں نے مان لیا ہے کہ اگر یہ بندہ آئے گا تو یہ مجھے لے گا, تو پھر آپ اس کے لیے جو کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, آپ کو سب کرنا پڑتا ہے, اس سے کلوز رہنا پڑتا ہے. پھر اس میں پالیٹکس انوالو ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اپوائنٹمنٹ ساری پولیٹیسائز اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اب جیسے قاسم ضیاء بھائی آئیں گے تو وہ پھر اپنے بندے کو سیکرٹری لگائیں گے, جو سیکرٹری آئے گا وہ پھر اپنے لوگوں کو لگائے گا, اور یہ مثالیں موجود ہیں. آپ ابھی بھی دیکھنا جو آ رہا ہے وہ اپنے لوگوں کو زیادہ کرتا ہے, یہ نہیں کہ جس کو کام آتا ہے. اب کام ہمارے یہاں ایکچولی آتا ہے کسی کو نہیں کیونکہ تو پروگرام ہی نہیں ہے. اور یہ کوچنگ کی ایجوکیشن ہے جی, آپ کو پڑھنا پڑتا ہے, 4 سال کی ڈگری ہے, 2 سال کے بعد آپ ماسٹرز کرتے ہیں, MSc کرتے ہیں, اور پھر آپ اپنی اپنی فیلڈ یا اسپیشلائزیشن سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے کرنا ہے. مگر اس کے کچھ بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں یا ٹریننگ پرنسپلز ہوتے ہیں, اب وہ اس کے بغیر تو آپ جا کے نہیں کر سکتے نا. ہمارے یہاں جو لوگ ہیں ان کو پروسیس نہیں پتا, پروسیس کوچنگ ہوتی ہے, ایک پروسیس کے تحت آپ نکلتے ہیں, پھر پریکٹس کرتے ہیں اپنے آپ کو, کیونکہ جو آپ نے کھیل لیا. اگر اصلاح بھائی بہت اچھے پلیئر تھے یا تمیم بھائی بہت اچھے پلیئر تھے, اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ اچھے کوچ بھی ہوں. دیکھیں کھیلنا ایک الگ ہے اور کوچنگ ایک الگ, یہ 2 الگ فیلڈز ہیں. آپ ان دونوں کو مکس اپ نہیں کر سکتے. کھیلنا از این ایڈوانٹیج, وہ ایک اچھا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ کو نوحا ہوتی ہے رولس ہے, اور تھوڑا بہت آپ کو معلوم ہوتا ہے آپ تھوڑا کام چلا سکتے ہیں. اور وہ آپ صرف کام چلا سکتے ہیں, آپ ڈیولپ نہیں کر سکتے, کیونکہ ڈیولپنگ کے لیے آپ کو لینا پڑے گا پروسیس, اور پروسیس کو پڑھنا پڑے گا آپ کو. جب آپ پروسیس کو پڑھیں گے, اس کو ایکسپیریمنٹ کریں گے, پریکٹس کریں گے, تب سمجھ میں آئے گا. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ گھر سے اٹھ کر آئیں اور آپ کو نیشنل ٹیم دے دی اور آپ پروگرام رن کریں. ہمارے یہاں ہم لوگ جو ہیں وہ ریزلٹ اورینٹڈ نیشن ہے, اور ریزلٹ اورینٹڈ فیڈریشنز بھی ہوتی ہیں. آپ ریزلٹ پروڈیوس کریں تو آپ رہیں گے ورنہ آپ جائیں گے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے 3 سال کا ہوتا ہے پروگرام یا 5 سال کا, یا ٹیم دیکھیں یورپ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ایک کوچ کو 5 سال کی ڈگری, آپ کی سائیکل ہے. جیسے ابھی پیرس ختم ہوگا تو نئی سائیکل آئے گی, وہ نئے اولمپک کے لیے وہ لوگ سلیکٹ ہوں گے. اس طرح آپ کو دے دیے جاتے ہیں اور اتھارٹی دی جاتی ہے کہ آپ اس پہ کام کریں, اینڈ دین یو ول بی اکاؤنٹیبل. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ ایک ٹور کرائیں اور اس پہ پرفارمنس نہ ہوتا آپ اس کو فارغ کر دیں پھر نیا لے آئیں. کیونکہ یہ سارا جو فیڈریشن والا چکر ہے پولیٹیسائز ہوتا ہے, تو اس میں جو ہے کوچنگ ایجوکیشن کی طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے, اور نہ ہی اپنے کوچز کو کوئی پڑھاتا ہے یا باہر بھیجتا ہے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ایک مثال ہے بڑی عجیب سی ہے, یہ جو گاؤں کا نظارہ ہوتا ہے, مطلب جو چودھری ہوتا ہے وہ اپنے مطلب جو کسان کے بچوں کو باہر پڑھنے کیوں نہیں جانے دیتا. وہ اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ یہ باہر سے پڑھ کے آئے گا تو سب کو بتائے گا تو پھر میری ویلیو خراب ہو جائے گی. تو ہمارے یہاں یہی چکر ہے کہ ہمارے یہاں اتنے کورسز ہوتے ہیں کہ ابھی بھی لاسٹ ایئر اسکالرشپ ملی ہے انگلینڈ کے اندر FIH کی طرف سے تھی, اس میں یہ اسپورٹس بزنس اور
اسپورٹس مینجمنٹ کی ڈگری کے لیے اسکالرشپ کی. پاکستان سے کسی نے اپلائی نہیں کیا اور نہ فیڈریشن کو توفیق ہوئی کہ ہم اپنا کوئی بچہ بھیج دیں تاکہ وہ پڑھ لے گا آ کے ہماری واپس آ کے یہاں پہ ہیلپ کرے گا ہم لوگوں کو. تو ہم لوگ نا اس پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کا ریزن یہی ہے, آپ ہمارا جو فیڈریشن ڈیپینڈ کرتی ہے ووٹس کے اوپر, تو ووٹس جب آ جاتے ہیں تو پھر پالیٹکس آ گئی ہے, انوالو ہو گئی ہے, تو ہمارا 90% فوکس جو پالیٹکس کے اوپر ہوتا ہے. اس کو گرا دیں, اس کو لے آئیں. اس میں بیچارے جو گراؤنڈ لیول پہ کوچز کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو پوچھتا ہی نہیں ہے. کتنے سارے نام ہیں, آپ کو کبھی بھی کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آئے گا جو روزانہ گراؤنڈ جاتا ہے, بچوں پہ کام کرتا ہے, اس کو کسی نے پش کیا ہو. ابھی بھی میں گیا تھا تو 1-2 بندے تھے, وہ بیچارے روزانہ دھوپ میں آ کے کام کر رہے ہیں, بٹ ان کی ویلیو نہیں ہے فیڈریشن میں. کیوں؟ کیونکہ وہ اولمپئن نہیں ہے یا انٹرنیشنل ہاکی نہیں کھیل رہی ہے, اس لیے وہ آ ہی نہیں سکتے. اور وہ ان سے اچھا کام کر سکتے ہیں جو ہمارے اولمپئن, کیونکہ وہ روزانہ پریکٹس کر رہے ہیں, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہاں پہ والنٹیئر کا پروگرام ہوتا ہے. والنٹیئر کا میں ایک جگہ ڈائریکٹر ہوں, تو ہمارے پاس ایک والنٹیئر کا پروگرام ہے. ہم ان کے لیے 24 آورز اویلیبل ہوتے ہیں, ان کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, ان کی اتنی ویلیو ہے. ہمارے یہاں والنٹیئر کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, ان سے کوئی ہاتھ لانا پسند نہیں کرتا. بیچارے اپنی محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے والنٹیئر کی. اب ہم پہلے والنٹیئر کو تھوڑا سا عزت تو دے دیں, پھر یہ کوچنگ وغیرہ سب آ جائے گی. اب وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کچھ, ان کو پتا کہ ہمارے آگے پیچھے کوئی ہے نہیں تو ہم تو آ نہیں سکتے. تو ہمیں جو ہے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر یا ریجنل کے اوپر جو ہے وہ ان چیزوں پہ کام کرنا, آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے ایسے لوگ جو کہ پیشن ہے. کیونکہ یہ کوچنگ جو ہے پیشن سے کی جاتی ہے تو آپ کو یہ کہیں اور لیول پہ لے جاتی ہے. اس کے لیے پیشن ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے اور اس میں آپ کو پیشن ہی آپ کو ڈرائیو کرتا ہے آگے کی طرف, اور تبھی آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں صبح. اچھا عدنان, اس میں کوئی ایسا سسٹم موجود ہے کہ جو پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی بیسک کورسز کریں اور دین وہ جو ہے نا بچے جو ہے جو اس لیول پہ ہیں, جو اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں ایز اے کوچ, تو وہ کس طریقے سے جو ہے انٹرنیشنلی یہ چیزیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں تو کوچ ایجوکیشن کسی بھی فیلڈ میں نہیں ہے, ایون کرکٹ میں بھی کوچ ایجوکیشن نہیں ہے. جی, یہ جو کورسز ہوتے ہیں شاید بھائی یہ ہوتے ہیں 4 دن کے 5 دن کے کورسز ہوتے ہیں. ان 4 سے 5 دن میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں, بیسک چیزیں بتا دی جاتی ہیں. آپ کو گھول کے دماغ میں نہیں ڈالا جا سکتا. جیسے انگلینڈ میں 2 سال کی گریجویشن ہے. اگر آپ کو کوچ بننا ہے, پرفارمنس کوچ, تو آپ کو 2 سال وہاں ان کے ساتھ رہنا پڑے گا, اپنے آپ کو پالش کرنا پڑے گا. دیکھیں نا اب کہاں 4 دن کا کوچنگ کورس اور کہاں 5. یہ کوچنگ کورس تو پھر آگے جا کے اس وقت یہ آپ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں تب آپ کو آسانی ہو جاتی ہے لوگوں کو آپ کو کوالیفائی کرنے کے لیے. کیونکہ ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو انگلش لینگویج اور تھوڑا پڑھائی لکھائی کا ایشو ہے, اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس وہ محنت کر سکتے ہیں, مگر جب وہ کورسز میں جاتے ہیں تو ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی کہ آگے چل کے یہ بات نا ہم لوگ بات نہیں کر سکتے. سو اس لینگویج کے ہڈل کو سب سے پہلے ہٹانے کے لیے آپ کو جو ہے اپنی ہی لینگویج میں اپنا کوچنگ پروگرام اسٹارٹ کرنا پڑے گا ریجنل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر. وہ لوگ جو کہ آپ ان کو باہر بھیجیں, لیکن پاکستان میں کام نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ آنا چاہیے جو کہ دوسروں کو ٹرین کرے ہاؤ ٹو کوچ. آپ نے کوچ کیسے کرانی, کوچنگ ایکچولی ہے کیا, انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے, اور ایک کوچ کے رولز کیا ہیں, اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. یہی نہیں ہے کہ آ کے آپ اس کو چیخیں, ڈانٹیں, ماریں اور اپنا کام کرائیں. ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ گروپ ہوتا ہے, اس گروپ میں بہت سارے لوگ ڈفرینٹ مینٹیلٹی کے ہوتے ہیں. آپ کو ان کو ایک اسٹیج پہ کیسے لانا ہے یہ آرٹ ہے, یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. یہ آپ کو اپنے کوچز کو سکھانا پڑے گا, سلولی ڈیولپ کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا 4 دن کورس کرائے اور آپ جو ہے وہ دنیا کے بیسٹ کوچ بن گئے. وہ آپ کی پریکٹس کر کے, ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے کلاس 1 میں بچہ آیا ہے, پھر وہ پرائمری میں جاتا ہے, پھر وہ سیکنڈری میں آتا ہے, پھر سیکنڈری کے بعد کالج میں جاتا ہے, کالج کے بعد یونیورسٹی میں ڈگری لے کے پھر اس کو جاب ملتی ہے. ایگزیکٹلی کوچنگ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے آتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ میں کہاں اسٹینڈ کر رہا ہوں, میری ڈلیوری کیسی ہے, میں ڈیزائن کیسا کرتا ہوں اپنا سیشن کو, میں گروپ کو کیسے لیڈ کرتا ہوں, میں ویک ایریاز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اسٹرانگسٹ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کس بچے میں کیا پرابلم ہے, ٹیکنیکل اویئرنیس کیسے امپروو کرتے ہیں. یہ سارا پروسیس ہوتا ہے. پھر اس کو آپ اوپر لے کر آتے ہیں, پھر آپ اس میں سے لڑکے نکال لیتے ہیں, کوچز نکال لیتے ہیں کہ کس میں زیادہ اسمارٹ ہے, کون زیادہ اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھتا ہے, کب آواز اونچی کرنی ہے, کب آواز نیچی کرنی ہے, کب پلیئر کو سپورٹ دینی ہے, اور کب آپ نے کیا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ 4 دن میں نہیں سیکھ سکتے. اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایک لمبا پروسیس استعمال کرنا پڑے گا, ایک پاتھ وے
ڈیزائن کرنا پڑے گا ہمیں اپنے کوچز کے لیے تاکہ وہ لیول 1 پر آئیں، پھر 1 سال رہیں وہاں پہ، پھر دوسرے سال میں وہ لیول 2 آئیں، پھر وہ اس میں پریکٹس کریں، اس میں مہارت حاصل کریں، اپنی ڈلیوری میں کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح سیشن ڈیزائن کرنا ہے، اور پھر اس کو ایویلیویٹ کروائیں آپ اپنے ریجنل ڈائریکٹر سے. وہ آپ کو آ کے دیکھے، جیسے یہاں پہ جو میں شروع میں تھا تو یہاں پہ مجھ کو آ کے ایویلیویٹ کیا جاتا تھا کہ میں کس طرح ڈلیور کر رہا ہوں، میں کس طرح کانٹیکٹ کر رہا ہوں، کہ کب آواز اونچی کر رہا ہوں، کب آواز نیچی کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر میں جو لے کے گیا وہ اس میں ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ کے اندر کہ میں ٹیکنیکل پوائنٹس کتنے بتا رہا ہوں، زیادہ بتا رہا ہوں، کم بتا رہا ہوں، ٹو دا پوائنٹ بتا رہا ہوں. زیادہ نالج بھی سم ٹائم جو ہے بچہ نہیں لے پاتے یا لڑکے نہیں لے پاتے. آپ کو تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ پلیئر سینٹرلائز اپروچ اپلائی کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو اس کے اسٹینڈرڈ پہ جا کے اس کی طرح بتانا ہے. آپ نے فورس نہیں کرنا ہے کہ ایسے ہی کرو. پھر آپ اسے راستے نکالتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل ایسے ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کو اس طرح کر لو. یہی نہیں کہ وہ ہارڈ لائن ہے کیونکہ ہم سب ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو فزیولوجی پڑھنی پڑتی ہے، ہلکی پھلکی باڈی کو پڑھنا پڑتا ہے کہ باڈی یہ ہیومن جو پرفارمنس ہے وہ کیسے کرتے ہیں. جیسے میرا 2 سال کا تھا ایس ایم سی کا، اس میں ہم نے فزیولوجی، سائیکولوجی، ایچ اینڈ ایوری پارٹ. کہ آپ کو اتنا غصہ آتا تھا کہ ہم کامرس کے اسٹوڈنٹ تھے اور ہم کو جو ہے ہڈیوں کے ایک بون کو یاد کرنا پڑ رہا تھا کہ آپ پوری نکلنا ہے آپ کو ایک ایک چیز. کیونکہ میرا نہیں ہے، لیکن کوچنگ سے کوئی تعلق تھوڑی ہے کہ آپ کو میٹابولزم کے اندر جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی. مطلب بینگ اے کوچ یو ہیو ٹو نو ایوری تھنگ. آپ کو ہر چیز پتہ ہونی چاہیے. فزیولوجی کے ہارٹ مین مسل کیا ہے، نروس سسٹم کیا ہوتا ہے، انجری پریونشنز کیسے ہوتی ہیں، ایون کہ آپ کے مساج کے اسٹروک کیا ہوتے ہیں. اب ایک دفعہ جب ہم پڑھنے کے یار ہم تو کوچنگ میں ہم یہ مساج کے اسٹروک کیوں جو ہے کہہ رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر کوئی کسی کو پرابلم ہے تو آپ بھی اس کو سارٹ آؤٹ کر سکیں کہ آپ کا رول ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے. تو دیکھیں نالج از اے پاور. جتنی نالج آپ لیں گے اتنی آپ کی جو ہے وہ کوچنگ ایبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتی جاتی ہیں. اور ٹریننگ کا اسی طرح ٹریننگ پرنسپل جب ہم ایس ایم سی پڑھ رہے تھے کہ ٹریننگ پرنسپلس کیا ہوتے ہیں، لوڈ کیا ہوتا ہے، اور آپ پیریڈائزیشن کیسے کرتے ہیں. پیریڈائزیشن 10 سال کی بھی ہوتی ہے، پیریڈائزیشن 5 سال کی بھی ہوتی ہے، 3 مہینے کی بھی ہوتی ہے اور 6 ہفتوں کی بھی ہوتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون کون سے ایلیمنٹ کب کب کہاں استعمال کریں گے. آپ کے پاس کیونکہ جو ابھی میں پاکستان آیا تھا تو میرے پاس ایک ایک دن کا شارٹ ریکارڈ ہے، اور لانگ ٹرم ایک ایک دن کی ویڈیو. جی تو آپ کے پاس ڈیٹا بھی ہونا چاہیے. تو ہم ایک ایک سیشن میں نے ریکارڈ کیا ہے، ایک ایک پلیئر کی پروفائلنگ کی ہے، اس پلیئر میں کیا ہے کیا نہیں ہے. ایک چیز آپ کو لکھنی پڑتی ہے. جتنا ڈیٹا آپ کے پاس ہوگا اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا ایک جگہ پہ پہنچنے کے لیے. ایسا نہیں کہ آپ نے آج کام کیا کل کچھ اور کر دیا، پرسوں کچھ اور کر دیا. اور پھر پروسیس سے ہٹ جاتے ہیں. جب آپ پریڈائزیشن کرتے ہیں وہ اتنی کوئی ہارڈ نہیں ہوتی ہے، مگر اس میں جو پروگریشن ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی سکسیس سے کہ آپ کا پہلا بلاک جو تھا یہ سکسیزفلی ڈلیور ہو گیا، سمجھ میں آ گیا، اینڈ دین یو کین موو آن. اتنی ہارڈ لائن نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہر کسی کی اپنی ایبلٹیز ہوتی ہیں. کچھ بچے جو ہیں وہ ویژول لرنر ہوتے ہیں، کچھ بچے وربل لرنر ہوتے ہیں، اور کچھ بچے پریکٹیکل ہوتے ہیں. تو آپ کو تینوں اپروچز مکس کرنی پڑتی ہیں، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اور پھر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جب تینوں کو بلینڈ کر دیا اٹس ریئلی ایزی کہ کچھ نہ کچھ تو ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے. پھر وہ پریکٹیکلی آپ کرتے ہیں، پھر ویڈیو بنا لیتے ہیں. آپ کو ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں، پھر نیکسٹ ہفتے کی ویڈیو، پھر نیکسٹ ہفتے کی ویڈیو اور رپورٹ ساری. تو یہ جتنا ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے کوچز کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور جو ویڈیو سیشنز ہوتے ہیں اس میں ایک آرٹ ہوتا ہے کوچز کا کہ آپ نے کیا چیز دکھانی ہے اور کیا چیز نہیں دکھانی ہے. تو آپ کو وہ ایلیمنٹس نکالنے پڑتے ہیں دکھانے کے لیے. وہ لنک کرنے کے لیے جو آپ کرا رہے ہیں وہ لنک ایک دوسرے سے کر رہے ہیں. یہ اس میں فٹنس کا بھی ہوتا ہے. تو آپ کو گھنٹوں وہ ویڈیوز دیکھنی پڑتی ہیں، اس میں سے وہ چیزیں نکالنی پڑتی ہیں کہ کیا دکھانا ہے. ہمارے یہاں ویڈیو والے کا پرابلم یہ تھا، اس کو پوچھیں کچھ وہ ویڈیو آپ کہیں بھی نکال کے دے دیتا. ابھی رونالڈ میں آیا تو آئی واز شاک. وہ ویڈیو ڈھونڈ رہا بیچارہ کو ویڈیو صاحب دکھائی نہیں پا رہے تھے. انہوں نے ٹرائلس کی ویڈیو دکھا دی اور اس لڑکے کی کلپ نکالی جس کو لیا ہی نہیں، جو سب سے اچھا لڑکا تھا اس کو لیا ہی نہیں، اس کی کلپ دکھا رہے. تو اس کو امبیرس ہیں کہ ٹیم آپ کی بن گئی ہے، آپ ٹرائلس کی ویڈیو دکھا رہے ہیں کا نسبت کہ جو آپ نے کام کیا ہے صبح یا کل وہ دکھائیں. مطلب ہم لوگ یہاں کریں شاید بھائی، ہم لوگ سمجھ لیں کہ 100 سال پیچھے ہیں، 100 سال پیچھے ہیں، اور اس وقت تک پیچھے رہیں گے جب تک رائٹ پرسن کو رائٹ جاب نہیں آئے گا. آپ جب تک یہ اپنے یاروں دوستوں کو اور ان کو الٹے سیدھے لوگوں کو جو کہ آپ مطلب میں کیا ورڈ استعمال کروں ایسے لوگ آ جائیں گے تو پھر ہم لوگ کہاں سے اوپر جائیں گے. اب ویڈیو انالائزر کا کام نہیں ہے کہ وہ بچوں کو ہدایت دے یا بچوں کے ساتھ سیدھا سیدھا اونچی آواز میں بات کرے. اس کا رول ہی نہیں ہے. اس کا رول جو اس کا کام ہے اس کو صرف کام پتہ ہونا چاہیے. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو کام آتا نہیں ہے. یہ لوگ حکم چلانا اور ایک سلیوری جیسا ماحول بنا کے رکھتے ہیں، اور وہ سلیکشن میں جمپنگ کر جانا ہے کہ اپنے بچے کو اندر میں کرا دوں. جب ہماری نیتیں صاف نہیں ہوگی نا شاید وہی
تو ہم لوگ کہاں سے جیتیں گے؟ انڈیا سے ہم لوگ جیت سکتے تھے کیونکہ ہماری نیتیں صاف نہیں ہے، ہم نے سلیکشن صحیح نہیں کی، ہم نے صحیح اپوائنٹمنٹس نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے عزت دینی ہے آپ کو؟ جب آپ دوسروں کا حق ماریں گے تو پھر اس طرح تھوڑی عزت ملتی ہے۔ ہاں آپ میچز جیت لیں، آپ چیمپئن شپ نہیں جیت سکتے کیونکہ دیکھیں ہمارا بلیو ہے نا، کہتے ہیں جی بلیو ہے ہمارا، تو آپ جب تک اپنے کام سے اپنی چیز سے مخلص نہیں ہوں گے تو پھر وہ کیسے چیزیں آگے بڑھیں گی؟ اسی طرح اوپر سے لے کے نیچے تک یہی حال ہے، ہم لوگ اپنے سے مخلص نہیں ہیں، آگے بڑھنا نہیں چاہتے، پریٹینڈ کرتے ہیں، حقیقت پسند نہیں ہے، بالکل ریئلسٹک اپروچ نہیں ہوتی ہم لوگوں کی۔ عدنان، یہ جو چیزیں ہیں یہ تو روایتی طور پہ ہماری چلتی آ رہی ہیں، اور ابھی تو اور زیادہ اس وجہ سے ہو گئی ہیں کہ ہم لوگوں نے اتنی لاپرواہی کر دی ہے کہ ہم لوگوں نے کانسنٹریٹ ہی نہیں کیا کہ ہماری ویکنیسز کیا اور کس طرح اس کو امپرووائز کرنا ہے، خاص طور پہ ایڈمنسٹریشن میں اور مینجمنٹ سسٹم میں۔ اور اگر وہی صحیح نہیں ہے تو نیچے کوچز کیا، کھلاڑی کیا، یا آفیشلز کیا، یہ سارے اس سے متاثر ہوتے رہیں گے۔ مجھے تھوڑا سا یہ بتاتے چلیے کہ پاکستان میں جو آپ کے خیال سے اب تک کے کوچز جو آپ کھیلتے تھے تب آپ نے دیکھے، یا کچھ لوگ شاید پیسے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی کوچز آپ کو پسند ہو جو اس لیول پہ پرفارم کر سکتے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں جی بالکل، ہم لوگوں نے طاہر بھائی کو طاہر زمان صاحب کو دیکھ کے شروع کی تھی کوچنگ ہاکی، جو بھی تھا۔ آپ کے مینٹورز ہوتے ہیں، آپ کے کوئی آئیڈیل ہوتے ہیں، بچپن سے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں آئیڈیلزم رہا نہیں ہے، اور طاہر بھائی وہ FIH کے ہائی پرفارمنس کوچ بھی ہیں، ایجوکیٹر بھی ہیں، اور وہ ایشیا کے تقریباً باس سمجھ لیں آپ ماحول دیکھیں کہ ان کو کام نہیں دیتا پاکستان، ان کو پوری دنیا بلا، مطلب کا نام ہے کوچنگ ایجوکیشن میں اتنی اوپر تک پہنچے ہیں، ایشین ہاکی فیڈریشن کے کورسز رن کر رہے ہیں وہ، ابھی اس وقت ایجپٹ کی ٹیم کے ساتھ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، بدقسمتی دیکھیں، اس بندے کو یہ ٹیم ہی نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ وہ بیچارہ آتا ہے یہاں پہ تھوڑے دن رہتا ہے، بات کر، مطلب آپ کے پاس ہے، ایسا نہیں کہ آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں، آپ کے پاس لوگ ہیں جو پاکستان میں ہی رہتے ہیں، اب میری طرح باہر نہیں رہتے، وہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں، وہیں کام کرتے ہیں، بٹ ان کو آپ نیشنل سائڈ نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اب اس کی ایک لمبی وجوہات ہوتی ہیں، بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں پروفیشنلس کے لیے پاکستان میں کام کرنا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ جو فیڈریشنز ہوتی ہیں ان میں کوچنگ کو ایجوکیشن کو زیادہ وہ ویلیو ہوتی نہیں ہے، وہ ویلیو ہے کہ آپ کے یار دوست کیسے ہیں۔ تو لوگ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں نہیں، انہوں نے کہا بھائی ان کے ساتھ لگ جاؤ اور یہ آپ کو ایک آدھ چانس مل جائے گا۔ اور ہماری ہسٹری ہے، آپ کوچنگ دیکھیں، کتنے سارے کوچز نکل چکے ہیں اس وقت، جس کی مرضی آتی ہے وہ کوچ بن جاتا ہے، جس کی وہ، مگر پڑھنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کچھ ہیں اولمپئن حضرات، انہوں نے کچھ کورسز کیے مگر ان کے بعد پریکٹس نہیں کی انہوں نے۔ اسی طرح جس طرح آپ نے 4 دن کا کوئی کورس کر لیا، پریکٹس نہیں ہے آپ کی۔ آپ جب تک بچے کو ٹیکنیکل نہیں بتا سکتے، آپ کوئی گروپ ہینڈل کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں بچوں میں کچھ آتا ہی نہیں ہے، ڈیولپمنٹ کوچنگ پتہ ہی نہیں ہے، ڈیولپمنٹ کوچنگ کیا ہوتی ہے، ہائی پرفارمنس کوچنگ کیا ہوتی ہے، ان دونوں بس ہر کسی کو جو ہے وہ نیشنل ٹیم سائڈ چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہمارے پاس کوچز ہیں، ایک وقاص شریف لڑکا ہے وہ بھی کام کر رہا ہے، وہ بھی عمان میں کام کر رہا ہے، اس کو بھی یہاں پہ کام نہیں دیتے یہ لوگ، کیونکہ اس سیالکوٹ سے ہے، کچھ لنک ہے، بس وہ آپس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کا بندہ ہے، یہ اس کا بندہ ہے۔ ہم کو پہلے یہ چیز کو ختم کرنا پڑے گا، جیسے انڈیا نے کیا۔ انڈیا آج کل ٹاپ میں ہے، ٹاپ 5 میں ہے، اور اس کا مین ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایڈمن کو صحیح کیا ہے۔ اب جیسے ہمارے بریگیڈیئر صاحب ہیں، ان کی ساری زندگی ڈیفینس میں گزری ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیفینس، فورسز کا جو ہوتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بندہ ریٹائر ہو گیا اس عمر میں جس نے آرمی کو سرو کیا ہے، اب آپ اس کو آ کے ایک گورننگ اسپورٹس کی گورننگ باڈی کا ہیڈ بنا دیں۔ ہی ہیو اے نو کلو، ٹھیک ہے؟ وہاں کی مینٹالٹی، وہاں کا مائنڈ سیٹ از ڈفرنٹ، جو اسپورٹس سے لنک ہی نہیں کرتا، وہ فلیکسیبل ہی نہیں ہوتا ہے، تو میری کیونکہ کچھ حضرات سے بحث ہوئی ہے، وہ لوگ پوائنٹ مارنے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کا ایک اپنا ہے، ایک ڈسپلن ادارہ ہوتا ہے، اور وہ ایک ایج بھی فیکٹر ہوتی ہے نا شاید بھائی۔ اب ایک 65 سال 60 سال کا بندے کی ویسے اتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہیلتھ کے، اب وہ کیسے اتنی، تو کام صبح دوپہر شام کا ہے۔ ابھی جب میں وہاں تھا میں نے تو نہیں کو دیکھا کہ ایک دفعہ بھی وہ آئے ہوں یا ملے ہوں، ایون کہ وہ ٹرائلس کے اوپر بھی نہیں آئے، کیونکہ ان کی ہیلتھ کے ایشوز ہیں۔ اب وہ معاملات کون دیکھتا ہے، کون کرے گا، کس طرح ہوگا؟ اس کی ڈگریاں لوگ پاگل ہیں جو لے رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، جو آگے اپنی پورے دیکھیں نا، آپ کو انگلینڈ کے فیڈریشن کے صدر کا نہیں معلوم ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ کو ہالینڈ کا نہیں معلوم ہوگا، آپ کو اسپین کا نہیں، کسی کا بھی نہیں معلوم ہوگا کہ کون ہے۔ مگر ہمارے یہاں یہ ہر وقت ٹیلی ویژن پہ رہیں گے، ہر وقت سوشل میڈیا پہ رہیں گے، کیونکہ ہمارا خوش آمدید بہت ہے۔ جو میڈیا سیل رن کرتا ہے اس کو میں تصویریں لگا ان کا برا حال کر دینا۔ بھائی آپ کے جو سٹارز ہیں، کل سہیل عباس کی برتھ ڈے تھی، ٹھیک ہے؟ کل سہیل عباس کی برتھ ڈے تھی، آپ کا سوشل میڈیا خاموش، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کیوں؟ سب لگے میں
لفٹنگ کے اندر خوش آمدی میں ہر کسی بھائی کوئی ان کی تصویر لگا رہا ہے، کوئی ان کی تصویر لگا رہا ہے، 2 ملین مل گئے، 3 ملین مل گئے، یا یہ کمال ہو گیا وہ کمال ہو گیا. ابھی تک پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پلیئر کی تصویر نہیں لگائی ہے یا اس کو انکریج کیا ہو یا اس کو اسٹار بنایا ہو. مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب پاکستان میں تھے تو یہاں پہ جو آپ کو فٹنس کوچ یا ٹرینر جو ملا وہ کس لیول پہ تھا، اور ایک ٹرینر کو کیا ہونا چاہیے جو ایلیٹ لیول پہ کوچنگ کر رہا ہو؟ MSc تو ہونا چاہیے کم سے کم اسپورٹس ایکسرسائز سائنسز کے اندر، کیونکہ اس میں آپ کو بہت ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صرف دوڑے لگائیں. ہمارے پاکستان میں آپ مجھے بتائیں کوئی SMC کوچ ہے؟ ایک نصر اللہ صاحب ہیں جو کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ SMC ہیں، بٹ ہی از ناٹ SMC. کیونکہ میں نے ایک بلاگ لکھا تھا اس کے اوپر، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ کام کیسے ہوتا ہے، اس کی کوالیفیکیشنز کیسے ہوتی ہیں. ایک ممبرشپ لے کے آپ نے بتانے دینا اپنے آپ کو، کچھ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ کے ایکسرسائز دیکھ کے آپ نے اپنے آپ کو کلیم کر لیا. اور محال کی بات یہ ہے کیونکہ ان کے ریلیشن تھوڑے فورسز میں زیادہ ہیں، انہوں نے کورس شروع کر دیے ہیں. اب وہ کیسے ایفیلیٹڈ ہو رہے ہیں، کس گورننگ باڈی سے ایفیلیٹ ہو رہے ہیں، کس طرح ہو کے وہ کورسز کروا رہے ہیں SMC کے لیول 1 لیول 2. اب آپ یہ دیکھیں کہ آدھا علم سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ایسے نہیں ہوتا آپ کو پڑھنا ایسے کہاں سے کر لیا انہوں نے لیول 4 کر لیا یا ایجوکیٹر بن گئے. آپ نے پہلے SMC کا لیول 4 کرنا ہے جو کہ گورننگ باڈی سے ہو، جو کہ ایفیلیٹڈ ہو انٹرنیشنلی، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کو 1 سال 2 سال پڑھنا پڑتا ہے ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ آپ نے ایجوکیٹر بننا ہے. ایسے ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ممبرشپ لی امریکہ کی ویب سائٹ سے جا کے $11 کی یا $12 کی، اور آپ نے اس کو اپنے آپ سے لنک کر لیا. اٹس اے فیک تھنگ، اور کوئی آئیڈینٹیفائی کرنے والا نہیں ہے، اور یا نہ کوئی بولنے والا ہے، نہ کوئی اکاؤنٹیبل ہے. وہ اپنے کورسز کرا رہے ہیں. میں نے ان کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں. تو یو نو کہ آپ جب اپنی فیلڈ میں آپ تھوڑا ڈیپتھ میں پڑھے ہوئے ہو، کام کیا ہوا ہو، پریکٹیکلی کام کیا ہو، پڑھا ہوا بھی ہو، تھیوری دو، اور جب تیسرا بندہ آ کے آپ کے سامنے بات کرتا ہے، جیسے شاید بھائی آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی بات کرے گا، یو نو کہ یار یہ اٹس اے فیک. تو ہم لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں، یہ پریٹینڈنگ ایوری ویئر. اگر کوئی بندہ آن لائن ورک شاپ کر لیتا ہے، آن لائن ورک شاپ ہے 4 گھنٹے کی، ٹھیک ہے، 2 گھنٹے کی تھیوری ہے، 1 گھنٹے کا پریکٹیکل ہے، واٹ ایور. اب وہ ورک شاپ کرنے کے بعد اپنے آپ کو پریٹینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آئی ایم ریچ ٹو دیٹ سرٹن لیول. تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے پاکستان میں. آپ کو پتا ہے کوئی SMC کا کوچ ہے ہی نہیں. میں آپ کو ٹھیک ہے بتا رہا ہوں، کوئی بھی L4 لیول 4 نہیں کیا ہوگا، مائٹ بی 1 اور 2 کیے میں ہو، مگر نہیں ہے. میرے خیال سے ایک کرکٹ کے اندر ہیں جو کہ دبئی میں کورس کر آئے تھے 4 to 5 days کا یا منتھ کا سم تھنگ کا. وہ ہے جو وہ بھی چلیں بہتر ہے کہ آپ کو ایک تھوڑی گائیڈ لائن مل جاتی ہے، بٹ اس کے لیے پڑھا کسی نے نہیں ہے کہ آپ نے ایک پراپر ڈگری لی ہو یا ٹائم انویسٹ کیا ہو، پھر پریکٹیکلی آپ نے اس کو سیکھا ہو اور ایکسپیریمنٹس کیے ہو، یا آپ کی کوئی ریسرچ ہو. آپ نصر اللہ بھائی ایجوکیٹر بن گئے، ان کی کوئی ریسرچ ہی نہیں ہے. ریسرچ کس چیز پہ بھائی آپ بتائیں. تو یہ SMC کے اندر بھی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے کہ آپ یہ کمپلیٹ تھوڑی ہو جاتا ہے. مطلب آپ نے جو ہے وہ ایک آپ نے ایتھلیٹکس میں جانا ہے تو اس کا ایک ڈفرینٹ ہے، اس میں نیوٹریشن بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک مینٹل پارٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک بایو میکنیکل ہے. وہ بایو میکنیکل کو انہیں ذرا سا ذکر نہیں کیا ہوا اپنی پوری تقریروں میں ہر جگہ. بایو میکنیکل اسسمنٹ کیا ہوتی ہے، پوسچر اسسمنٹ کیا ہوتی ہے، یہ بیسکس ہوتی ہیں جہاں سے یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں. کیونکہ آج پریٹینڈ کرتے ہیں نا بیسک کو چھوڑ کے آپ انٹرنیٹ سے چیزیں پکڑ کے اپنا بولنا شروع کر دیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ لوگوں بیچارے کو اتنی نالج ہے نہیں ان چیزوں کے بارے میں. اب ان کو آپ کو انگلش کے 2-3 ورڈ بول دیں، ٹرمنالوجی استعمال کریں، وہ سمجھتے ہیں یار اس کو تو سب کچھ آتا ہے. بٹ وہی نا، ریزلٹ ول اسپیک. آپ کے ریزلٹ نہیں آ سکتے اتنے سال ہوئے ہیں. یو نیڈ ٹو پروڈیوس اے ریزلٹ ناؤ. ٹھیک ہے، آپ کے ریزلٹ کہاں ہیں ہمارے ایتھلیٹس؟ آپ کے پاس اتنا بڑا ایجوکیٹر ہے پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے جو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے سب کو SMC کے، ویئر از دا ریزلٹ؟ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ تو نیشنل ٹیم کے ساتھ رہے ہیں، آپ کے ریزلٹس کہاں ہیں؟ آپ کچھ دکھائیں. دیکھیں انڈیا کا جو SMC ہے وہ اپنی پورے رپورٹ کو پبلش کرتا ہے، ان کے فٹنس اسکور ہر چیز پبلش کرتے ہیں. کیے انہوں نے آج تک کبھی کہیں اپنی پبلش کوئی ریسرچ سم تھنگ کچھ کیا نہیں کیا؟ کیونکہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو کوئی پکڑنے والا بھی نہیں ہے، یا ان کو کوئی اکاؤنٹیبل نہیں کرتا کہ بھائی آپ کیسے کورس کیسے رن کر رہے ہیں. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے یہاں ان چیزوں کو بڑا نیگلیکٹ کر دیا جاتا ہے. جی ناظرین، ابھی آپ عدنان ذاکر کو سن رہے تھے، اور یقین جانیے کہ یہ میرے خیال سے آپ کے دماغوں کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ دیر آر سو مینی اپرچونیٹیز. خاص طور پہ کوچنگ سائڈ پہ
آپ کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. بڑی تفصیل سے عدنان نے اس کے اسٹیپس کو ذکر کیا. انٹرنیشنلی کس لیول پہ کوچنگ کی جا سکتی ہے. آپ اگر نیشنل ٹیم میں نہیں آ رہے ہیں, اگر آپ نے MSc کر لی ہوئی ہے اسپورٹس سائنسز میں یا فزیکل ایجوکیشن میں, تو کس طریقے سے آپ وہ 4 یا 5 دن کا کورس کر کے آپ بیسک فنڈامنٹلز کو لرن کر سکتے ہیں. اب جب فنڈامنٹلز کو لرن کرتے ہیں تو انہوں نے بہت زبردست ایک بات کی کہ اس کے لیے جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے اور بار بار اپنے نالج کو امپرووائز نہیں کریں گے اور اپ ٹو ڈیٹ نالج سے ان ٹچ نہیں ہوں گے, آپ اپ ٹو مارک کوچ نہیں بن سکتے, اپ ٹو مارک آپ ٹرینر نہیں بن سکتے. اور ٹرینر کے لیے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب تک وہ بایو میکینکس مینس کے موومنٹ سائنسز آف اسپورٹس کو وہ آپ نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے تب تک آپ بہترین ٹرینر بھی نہیں بن سکتے. کیونکہ ایک ٹرینر خاص طور پہ اسپیسیفکلی انالائز کرتا ہے کسی بھی اسپورٹس کی موومنٹس کو, اور پھر وہ اپنے ایکسرسائز پلان کو ڈیزائن کرتا ہے, اور تاکہ کم سے کم انجریز ہوں اور کم سے کم انجریز کے ساتھ ساتھ وہ پرفارمنس اور فلیکسیبلٹی اور پاورز کو زیادہ سے زیادہ اس ایتھلیٹ کے اندر لا سکے. تھینک یو ویری مچ عدنان, آپ کا آج قیمتی وقت ہمارے ساتھ گزرا, اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارے آنے والے دوستوں کے لیے اور خاص طور پہ ابھی جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اسے, ان کے لیے یہ بہت مستفید ہوگی. عدنان, آپ جاتے جاتے کیا میسج دیں گے نیکسٹ جنریشن کو؟ جی, نیکسٹ کے یہ ہے کہ nothing is impossible, it's all about mentality. آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے اور آپ پازیٹیو ہیں and you want to achieve something, I guarantee you can. آپ بالکل کر سکتے ہیں. I'm example, میں کوئی اتنے امیر گھرانے سے نہیں تھا, but I want to do something, I want to learn, get some knowledge and keep moving. اور آپ کے جو ہیں وہ راستے جو ہیں وہ خود بخود نکلتے جاتے ہیں. اگر آپ اولمپین نہیں ہیں, انٹرنیشنل نہیں, ڈزنٹ میٹر, کوچنگ, ٹریننگ اور یہ ساری جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں یہ ہیوج. اگر آپ SNC میں نہیں نکل رہے ہیں, آپ اسپورٹس کوچنگ میں نہیں نکل رہے ہیں, تو یہاں پہ آپ کا فزیو والا ایک ہوتا ہے, اگر اس میں بھی نہیں نکل, اس میں بہت پڑھنا پڑتا ہے, تو آپ جو ہے وہ ایک اسپورٹس مساجر بن سکتے ہیں. آپ ایک اسپورٹس تھراپسٹ بن سکتے ہیں جو کہ کسی بھی ٹیم کے ساتھ آرام سے آپ کو لے کے جا سکتے ہیں. فزیو تھراپسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ اسپورٹس تھراپسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو وہ بہت ایزی بھی ہوتا ہے, مگر اس کے لیے آپ کو پڑھنا تو پڑے گا. بغیر پڑھائی کے ڈیٹیل کے آپ زیادہ آگے تک نہیں جا سکتے. جتنے ٹولز آپ کے پاس ہوں گے آپ اتنے ہی پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ اچھے ہوتے جائیں گے, اور پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا پڑھنے میں, اور کیونکہ آپ کو ایک ٹیسٹ لگ جاتا ہے کہ ہاؤ تھنگز ورک. سو آپ کو ڈیٹیل میں, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, آپ ڈیٹیل میں جاتے رہیں گے اور آپ گیٹنگ امپروو ڈے بائی ڈے. اور اپنے آپ پہ ریلیٹ کریں, ہمت نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ہمارا سسٹم بالکل ڈفرینٹ ہے, پولیٹیسائز ہے, بٹ ہمیشہ یاد رکھیے گا جو جس قابل ہوتا ہے وہ چیز اس کو ضرور ملتی ہے. تو آپ توقع کر, اپنی محنت کریں, اور دنیا کے اندر چوائسیز بہت ہیں, ہمت نہیں آ رہا ہے, اور بلیو نہیں کریں کہ ہمارا سسٹم ایسا ایسا نہیں. جہاں سے بھی آپ کو علم مل رہا ہے, اپرچونیٹی مل رہی ہے, یو گو اینڈ ایکسپلور یور سیلف. اور ڈر نکالنے, جو ڈر ہوتا ہے نا, تو میں بھی پاکستان چھوڑ کر بہت ڈر تھا, پیرنٹس کا ڈر تھا کہ یار بینک کی نوکری ہے, یہ سب چیزیں پیمنٹ ہی نہ کریں. بٹ کہ آپ کو کچھ ایسے زندگی میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور جب آپ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں تو پھر آپ نبھاتے بھی ہیں ہر چیز کو پورا اچھی طرح, کہ میں کہیں غلط ثابت نہ ہو جاؤں. اور بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں. آپ محنت کریں, اس کے اندر پیشن ہے, جنون ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو ہمت نہ ہاریں, کیپ گوئنگ. تھینک یو ویری مچ. ہمت نہیں ہارنی ہے اور کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. کچھ کرنے کے لیے کہتے ہیں کچھ کھونا پڑتا ہے, اور عدنان نے کہا ہے کہ جب آپ کوئی اسٹیپ لے لیں تو اس کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیں, تاکہ جتنا کانسنٹریٹ کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو سکسیس دے گا. بہت شکریہ عدنان, تھینک یو ویری مچ, اینڈ اللہ حافظ. تھینک یو بھائی, اللہ حافظ.